لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا ہے. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں